بسم اللہ الرحمن الرحیم. دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. تبصرہ نگار میں آپ پہ ہی. تو آج جو ہے آج کی سب سے اہم خبر ہے کہ 16واں دن ہے اور ڈالر نیچے جائی جا رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے درمیان میں کچھ 45 ایک پیسے کی اپ ڈیٹ بھی آئی ہے اور تھوڑا سا جمپ بھی لگا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آج سٹاف لیول کا پہلے جو تھا سٹاف لیول کے مذاکرات IMF کے ساتھ ختم ہو گئے اور آج جو تھے یعنی کہ آج سے مراد ہے آج خبر کہا گیا خبر کے اندر خبر چھپی ہے منڈے کی ہے. تو منڈے سے جو ہے وہ ٹیکنیکل لیول کے میرا خیال ٹیکنیکل لیول کے مذاکرات ختم ہو گئے. اب سٹاف لیول کے مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں IMF کے ساتھ پالیسی لیول کے. جی سٹاف لیول کے مذاکرات ختم ہو گئے, ٹیکنیکل مذاکرات جسے کہتے ہیں. اب پالیسی لیول کے مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں. یہ ہفتہ وہ جاری رہیں گے, 18 تک وہ کنکلوڈ ہو جائیں گے. بعض کا IMF جو ہے وہ اس کے کوئی نہ کوئی رکن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فکرہ کہہ دیتے ہیں جس سے ہمیں لگ جاتا ہے پتہ کہ مذاکرات جو ہیں وہ کہاں پہ جانے والے ہیں یا ان کا نتیجہ یا ان کی قسمت کیا ہوگی. اور بعض کا وہ کہتے ہیں جی 1 ہفتے بعد ہم پریس ریلیز جاری کریں گے, تو 24 تک پریس ریلیز آ جائے گی. تو اس وقت تک ڈالر کی حالت یہی رہے گی. آج اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ جو چڑھ رہی تھی دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی تھی, آج وہ رک گئی, سہم گئی, ڈر کے کھڑی ہو گئی. 100 پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے. ورنہ کل آپ دیکھیں نا 1200 کا پھٹا لگا, پرسوں بھی 1000 کا پھٹا لگا ہے. میرا مطلب ہے کہ مذاق وہ تو بڑی چھلانگیں لگا رہی تھی تو صرف 100 پوائنٹ بدی نہیں, سائیڈ ویز پہ چلی گئی مارکیٹ. ایپٹما نے کاٹن فاؤنڈیشن قائم کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے اس کے اندر BCI جو ہے وہ پارٹنر بنے گا تاکہ پاکستان میں کاٹن کی پیداوار کو بڑھاوا دیا جا سکے. پاکستان کے اندر جو روایتی کاٹن کے ریسرچ کے ادارے ہیں یا تو ان کی ریسرچ کسانوں تک پہنچی نہیں یا انہوں نے ریسرچ نہیں کی. اس کے نتیجے میں پاکستان کی کاٹن کی فصل جو ہے وہ سٹک اپ ہوئی پڑی ہے پر ایکڑ ییلڈ. تو ایپٹما نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے ان کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے فنڈز روک دیے ہوئے کیونکہ وہ جو فنڈ تھے وہ ایپٹما کے ممبران جو تھے وہ سیس کے طور پہ کاٹتے تھے اور جا کے ان اداروں کو جمع کروائے جاتے تھے. تو اب چونکہ وہ ادارے جو ہیں وہ ایپٹما نے ان کے پیسے بند کر دیے ہوئے ہیں 3 سال سے. ان کے ملازمین جو ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں, بھوکے مر رہے ہیں. اور ایپٹما کے چونکہ جو سرپرست ہیں گوہر اعجاز صاحب وہ فیڈرل منسٹر ہوتے ہیں, تو انہوں نے یہ ڈول ڈالا ہے کہ جی ایک الگ سے فاؤنڈیشن بنائی جائے جس کو حکومت پاکستان فائنانس کرے اور پاکستان کے اندر وہ کاٹن کی اس میں اضافہ کرے. اب دیکھیے کم از کم یہ جو سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو شجاع آباد ہے, اگر ہم اسی کی بات کر لیں تو کم از کم پچھلے 150 سال کے اندر اس خطے میں جو کاٹن کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے یا اس کا جو سیڈ ڈیولپ کیا گیا ہے وہ اس کے پاس محفوظ ہے, ڈیٹا سارا محفوظ ہے. تو اب ایک نیا ادارہ کھڑا کریں گے. بیسیکلی ان کو جو وہ 5-7 ارب روپیہ ان کا دینا ہے وہ دینے سے نہ دینے کی حد حرامی ہے اور تو کچھ نہیں, ٹھیک ہے نا. تو خیر یہ بھی خبر اپنی جگہ پہ ہے. پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کو اس نے کہا ہے کہ یہ جو ریکو ڈک والا ہے اس میں جو 50% ہمارا شیئر ہے وہ آپ خرید سکتے ہیں تو خرید لیں, یعنی کہ ڈالر لے لیں. میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا معاملہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. ابھی ہم بیچیں گے تو سستے داموں بک جائے گا, اگر ہم انویسٹ کریں گے انویسٹ کرنے کے لیے پیسے کوئی نہیں ہے. ایسا گھٹیا معاہدہ کر کے گئے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, بیڑا غرق کر گئے. اس پروجیکٹ کا 10 ارب ڈالر کی ٹھک چکی ہے پاکستان کو اس پروجیکٹ کے اندر جو انہوں نے حماقت فرمائی تھی جناب قمر جاوید باجوہ صاحب نے. چونکہ ہر بات سویلین کے اوپر ڈالنی ہوتی ہے تو وہ ڈال دیں آپ عمران خان کے اوپر, لیکن اس کے اندر قمر جاوید باجوہ صاحب تھے. اپر رائبیرین اور لوئر رائبیرین والا کیس اس کے اندر قمر جاوید باجوہ صاحب تو بلا لینا کیا تھا, وکالت, بچے کی فیس لینی تھی وکالت کے پیسے پکڑنے تھے. تو وہ جو وکیل جو کیس کو ٹاپ کے اوپر لے جا چکا ہوا تھا اس کو ہٹایا, اس کی جگہ پہ اپنا بندہ لگایا. وہاں پہ بھی یہی کیا اور یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کیا.
تو خیر یہ 2 خبریں ہو گئی جی. اس کے علاوہ جناب ٹی پی ایل کارپوریشن جو ہے اور ابھی جو ہے وہ فنکا، یہ جو ایس ایم ای کا جو ہے وہ ایک فنکا ایک چھوٹا سا مائکرو فنانس کا بینک ہے اس کو ٹیک اوور کرنے کے لیے وہ اس وقت کارروائی کر رہے ہیں. سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا جی. ہاں جی، گولڈ پرائسز جو ہیں وہ جیسے جیسے وہ روپیہ اوپر نیچے آتا جاتا رہتا ہے، یہ بھی اوپر نیچے آتے جاتے رہتے ہیں. اور کے وزیر آئے ہوئے ہیں تجارت کے پاکستان میں، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ قیام کے دوران جو اپنے اثاثے بنائے ہیں افغان مہاجرین نے، ان کے بارے میں حکومت پاکستان سے مذاکرات کرنے آئے ہیں. اگر آپ کو میں یاد دلاؤں، ملا منصور جو تھے، جو کہ ملا عمر کے بعد ان کے طالبان کے امیر بنے تھے، وہ ایران سے داخل ہوئے تھے اور افغانستان جا رہے تھے. میرا خیال دال بندین کے پاس کہیں ان کے اوپر ڈرون لگا تھا اور وہ گاڑی بھی تباہ ہو گئی تھی جس میں وہ سفر کر رہے تھے، اور وہاں پہ موقع پہ ان کا پاکستانی شناختی کارڈ ملا تھا اور پاکستانی پاسپورٹ ملا تھا. ملا منصور صاحب کے نام کے اوپر کراچی کے اندر کوئی فلیٹ بھی تھا، کوئی گھر بھی تھا، کوئی کاروبار بھی تھا. تو پھر اس کو آکشن کرنے کے لیے عدالت سامنے آ گئی. پھر ایک دم وہ مقدمہ جو تھا وہ غائب ہو گیا، یا اس کی رپورٹنگ کے اوپر پابندی لگا دی گئی. تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو طالبان قیادت نے بھی بہت سارے اثاثے پاکستان میں بنا رکھے ہوئے ہیں اور یہ بھی بنا رکھے ہیں انہوں نے. تو بہرحال یہ تھا جی خبریں ہیں آج کی، اور میں نے کہا کہ چلتے چلتے ہم تھوڑا سا اس کو کر لیں. اور اب آ جائیں فیڈ بیک کی طرف، اور فیڈ بیک جو ہے وہ ہم آج پڑھیں گے 28 سپٹمبر کا پیغام. السلام علیکم سر، میں اسلام آباد سے امجد بول رہا ہوں. سر یہ پاک قطر فیملی تکافل کے بارے میں پتہ کرنا تھا کہ آج کل یہ جو ہے نا مسجد کے مولانا حضرات سے رابطہ کر کے ان کو قائل کرتے ہیں کہ ہم 1 لاکھ روپے کے پیچھے تقریباً 1000 روپیہ منتھلی پرافٹ دیتے ہیں. 3 مہینے تک کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ملے گا، اس کے بعد سے جو ہے نا پرافٹ شروع ہوگا. اور وہ کسی حادثے کی صورت میں فیملی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، وہ پیسے وغیرہ دیتے ہیں 70 لاکھ تک. تو اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں؟ اسلام آباد سے آپ بول رہے ہیں اور یہ اس کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے پیارے بھائی. پاک قطر فیملی تکافل ہے، یہ انویسٹمنٹ کے لیے آپ سے پیسے نہیں لے سکتے، اور اس کے اوپر اگر آپ کو ریٹرن آفر کر رہے ہیں تو میرے علم کے مطابق یہ پاکستان کا قانون الاؤ نہیں کرتا. چونکہ یہ چل نہیں پا رہے یا چل نہیں پائے، تو اس لیے یہ مختلف قسم کے اس طرح کے وہ لے کے آ گئے ہیں. ویسے انشورنس میں ایک آپشن ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور آپ جزوی طور پہ معذور ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ انشورنس کے کچھ وظیفے، کچھ اسکالرشپ آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو تھوڑا سا نا چیک کر لیجئے، یہ کہیں اس کیٹیگری میں آپ کو نہ دے رہے ہوں کہ 3 مہینے بعد آپ کو کہیں کہ جناب یہ آپ ذرا میڈیکل کروائیں اور اس میڈیکل کے اندر آپ کو کسی نے چھوٹی موٹی مزدوری میں ڈال دیں اور اس کے بعد آپ کو وہ اسکالرشپ دینا شروع کر دیں. 1 لاکھ روپے کے پیچھے اصولی طور پہ انہیں 2000 روپے مہینہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، 1000 روپے مہینہ کم ہے. اگر آپ 1900 سے لے کے 2200 روپے مہینہ لینا چاہتے ہیں، اگر آپ نے ریٹرن نہیں لینا ہے تو آپ نیشنل سیونگ میں چلے جائیے. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انشورنس سے بڑی فضول، واہیات، ولگر حرکت کوئی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، کیونکہ نہ یہاں پہ کوئی ادارہ ہے، نہ یہاں پہ کوئی انسٹیٹیوشن ہے. خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو جائے تو آپ کے جو لاحقین ہیں ان کو یہ انشورنس کمپنیوں والے خون تھکوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پیسے پھر بھی نہیں ملتے، یہ اتنا ذلیل کرتے ہیں. تو لہٰذا ان کے اوپر لعنت بھیجی جائے. آپ اس سرمایہ کو براہ راست، مطلب
آپ سٹاک مارکیٹ میں نہیں جانا چاہتے نہ جائیں, میوچل فنڈ میں چلے جائیں. آپ کو میوچل فنڈ پرائیویٹ برا لگتا ہے, آپ پبلک سیکٹر کے میوچل فنڈ میں چلے جائیں. اب تو نیشنل سیونگ نے اور NIT نے بھی اسلامک فنڈ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیے ہیں. اگر آپ کا یہ مسئلہ ہے تو ادھر چلے جائیں. السلام علیکم. جی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ دنیا بھر میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں الیکشن کے دوران یا اس سے پہلے ہی اپنا اکنامک ایجنڈا جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے آگے رکھتی ہے, تو کیا بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اپنا کوئی اکنامک مینیفیسٹو جو ہوتا ہے وہ نہیں رکھتی. میں دیکھ رہا ہوں نواز شریف صاحب ابھی واپس آئے ہیں. آپ کی تھوڑی سی ایز اے ویور, میں ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے اختلاف کریں, مجھے تھوڑی سی آپ کی انکلینیشن جو ہے وہ فیمل کی طرف لگتی ہے. تو وہ بڑی اچھی اچھی باتیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ کو توڑنا ہے اور ہم نے پاکستان کو جو جدھر ہم تھے ادھر اور بہت سارے ملک جو آگے چلے گئے ان سے آگے تھے تو ہم نے ادھر پہنچنا. بٹ کوئی ایسا ایجنڈا یا کوئی ایسی اسٹریٹجی کو ہمیں نہیں بتا پا رہے جس کی وجہ سے وہ یہ کریں گے. تو کیا یہ اسحاق ڈار ایکسپیریمنٹ تو نہیں ثابت ہونے جا رہا؟ اس طرح اسحاق ڈار صاحب بڑے سے تو کہتے تھے کہ میرے جو ہر پارٹی جو ہوتی ہے جی وہ اسحاق ڈار ایکسپیریمنٹ ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات میں نے آپ سے یہ عرض کرنی تھی کہ پچھلے دنوں ان کے کچھ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے پائے گئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. تو پتہ چلا کہ ان کو جو PMLN کا اکنامک نہیں وہ کیا ہوتا ہے منشور کمیٹی کے اندر نامزد کیا گیا ہے. اور نارملی اکنامک ایجنڈا جو ہوتا ہے وہ اوورال منشور کا حصہ ہوتا ہے, یعنی کہ ابھی وہ منشور سازی کے عمل سے گزر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کا منشور آئے گا تو صحیح الیکشن سے پہلے وہ اتنی دیر پہلے جاری کریں گے جس پہ آپ اور میں بحث نہ کر سکیں. مطلب کہ اس میں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ بات کا تذکرہ کرنے کی ضرورت مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جی آپ کا رجحان جو ہے وہ PMLN کی طرف ہے. تو اس میں اس فکرے کی کیا لاجک بنتی ہے آپ کے سوال میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. مطلب اس فکرے کی کیا لاجک بنتی ہے کہ اس میں میں کیا کہوں گا یا آپ مجھ سے کیا سننا چاہ رہے ہیں؟ بنیادی طور پہ آپ جو ہے نا وہ مجھے جانتے نہیں ہیں, اور چونکہ سوشل میڈیا کا چلن ہے نا, اور بغیر جو ہے وہ جانے کسی شخص کو یا اس کے بارے میں کو پڑھے, اور ماشاءاللہ ہر ایک کی آپ کی طرح یادداشت بھی اتنی سی ہے اور عقل تو اس سے بھی کم ہے. ایک شخص کا 35 سال کا صحافت کا تجربہ ہے, اس کے خیالات ہیں, وہ آف اینڈ آن اس کا اظہار کرتا رہا ہے اور کرتا رہتا ہے. آپ میرے 2015 کے ولاگ سنیں یا دادا پوتا شو سنیں, آپ کو اس میں کوئی اور رنگ نظر آئے گا. آپ جو ہے وہ ہمارا 16-17 کا سنیں, وہ کوئی اور چیز ہوگی. آپ آج کا سن کے نا تو آج ہی رائے کام کر کے اور آج ہی رائے کا اظہار چاہتے ہیں. میرا خیال ہے یہ انتہائی امیچور, نابالغ اور جاہل قوموں کی یا افراد کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کسی شخص کو اس کے موجودہ رویے کے اوپر کر لیں. وہ جو ایسا کرتا ہے وہ اسی عمر کی نشاندہی کرتا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے اس بات کا بڑا سخت غصہ آتا ہے کہ آپ کسی شخص کو پہلے ایک خانے میں فٹ کر دیں, پھر اس کے اوپر فتویٰ جاری کریں اور پھر کہیں کہ ہاں اب آپ اپنی رائے دیں. تو رائے کیا دینی ہے؟ جب آپ نے ایک چیز ڈٹرمن کر لی تو پھر آپ رائے بھی اپنی مرضی کے حوالے سے ہماری طرف سے کرافٹ کر لیجئے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں, تو بہرحال جو ہے وہ میں آپ کی کریکشن کر دوں, ہماری انکلینیشن ان کی طرف نہیں ہے. ہم اینٹی عمران, اور اینٹی عمران اس لیے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں جب مارا کٹا ہے تو عمران خان صاحب نے سامنے آ کے کہا کہ نہیں یہ انہوں نے نہیں مارا, یہ میں نے مارا. یہ ہے, ٹھیک ہے نا. عمران خان صاحب اسے نظر انداز بھی کر سکتے تھے. ہمیں کیا نواز شریف کے دور میں مار نہیں پڑی, مشرف کے دور میں مار نہیں پڑی, ٹھیک ہے نا. مشرف کے دور میں مار پڑی, ہم نے غداری کے مقدمے بھگتے. نواز شریف کے دور میں نوکریاں گئیں, ٹھیک ہے, 2 گئی, 2 جگہ سے ہم نکالے گئے, ٹھیک ہے. دونوں نے اس حرام کام کو اون نہیں کیا, نہ شوکت عزیز نے کیا نہ انہوں نے کیا. شوکت عزیز نے کہا کہ آپ کو پتہ میں تو ان کا اسٹوڈیو ہوں, اور انہوں نے کیا آپ کے ساتھ, میں تو اس میں شامل نہیں ہو سکتا. آپ کیسے تصور کر سکتے؟ ٹھیک ہو گیا نا. یہ عمران خان واحد غلیظ آدمی تھا جس نے آگے کہا کہ نہیں یہ میں نے کیا ہے. اس نے نہیں کیا تھا,
ٹھیک ہے نا. لیکن جب اس نے اون کیا ہے تو ہم اس لیے اس کے خلاف ہیں. میرا خیال ہے اس وضاحت کے بعد جو ہے وہ کافی ہے. ہم اکانومی کی بات کیا کریں تو زیادہ مناسب نہیں ہوتا، ویسے آپس کی بات ہے. چلیں آج کے لیے اتنا ہی. اگلے دادا پوتا شو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.